آپ یہ بتائیں کہ عمل کریں گے پھر 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، یا کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی 1000 رکعت نفل سے افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 1000 رکعت سے افضل ہونا اس کا تعلق ہے صرف سیکھنے کے ساتھ، اگر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مزید ثواب عطا فرمائے گے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری اور اہم کام ہے کہ ہمیں مسائل کا علم ہو، اور جیسے میرے بھائی نے بار بار ذکر کیا کہ مسائل کا سیکھنا میرے بھائیوں یہ فرض ہے، فرض یہ ضروری ہے۔ جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا۔ بغیر تمہید کے میں 2-3 باتیں ضابطے اور اصول آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر سوال و جواب۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو تمہارا گھر ہے نا، گھر کو تو تم نے صاف کرنا ہی ہے، اس کی صفائی کا تو خیال رکھنا ہی ہے، یہ گھر کے جو باہر کا حصہ ہوتا ہے نا، گلی کا، اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا کرو، اس کی بھی صفائی کیا کرو۔ جو مذہب، جو اسلام، جو دین ہمارے گھر کے باہر کے حصے کی صفائی کی بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہمارے جسم کی صفائی کی کیوں تعلیم نہیں دے گا؟ جو اس کی اہمیت ذکر کرتا ہے کہ گھر میں گھر کے باہر کے حصے کی بھی صفائی، وہ ہمارے بدن کے حصے کی صفائی کی تعلیم ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ تو اس لیے دین میں بڑے کھل مثال کے طور پر میں شروع کرتا ہوں واش روم سے، یعنی واش روم ہے، اس کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں آہستہ آہستہ اندر کی طرف آؤں گا باہر سے۔ واش روم ہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکات القرآن یہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، جیسے وہ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، فرماتے میں واش روم گیا، میں واش روم سے باہر آیا، میرے بعد میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ واش روم میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ میں نے پانی صحیح نہیں بہایا۔ واش روم کے بعد پانی بہانا ہوتا ہے، بچے تھے، چھوٹے تھے، ظاہر ہے اتنا پتہ نہیں تھا چیزوں کا۔ انہوں نے دیکھا کہ میں نے پانی صحیح نہیں بہایا، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ تقی میاں تمہیں پتہ ہے واش روم میں جانے کے بعد پانی نہ بہانا یہ صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ تمہارے بعد جانے والے کو اس سے تکلیف ہوگی، تم بعد میں جانے والے کی تکلیف اور ایذا کا سبب بنے ہو، یہ تم نے صرف گناہ نہیں کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ واش روم بالخصوص پبلک مقام جو ہوتا ہے، جیسے مسجد ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، کہیں ہم کسی اڈے پہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں کے جو واش روم ہیں صفائی کا خاص خیال ہے، اور اللہ ہمیں ظرف دے، ہمیں حوصلہ دے۔ ہم میں سے ہر کسی نے نام سنا ہوگا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب شیخ العجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اور دنیاوی حساب سے بھی ان کا وہ مقام تھا کہ قائد اعظم کو ٹکر دے دی، جس بندے کے بارے میں علامہ اقبال کو لکھنا پڑا، جس بندے کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے نواب زادہ لیاقت علی خان کو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس جانا پڑا، کیا اس شخص کا مقام ہوگا؟ اور دینی حساب سے وہ شخص دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث۔ ٹرین میں بیٹھے سفر کر رہے تھے، اچانک اٹھے، ساتھ خادم بھی تھے، اٹھے، واش روم جو ٹرین کا ہوتا ہے اس میں گئے، تھوڑی دیر بعد وہاں سے باہر آئے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہنے لگے کہ بھائی جان واش روم صاف ہو گیا، آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے آپ پوری کر لیں۔ تو خادم بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت کیا مطلب؟ فرمایا کہ بھئی میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ گیا تھا واش روم،
दरवाज़ा खोला, अंदर नहीं गए तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाशरूम साफ़ नहीं है। आके बैठ गए, अब जाहिर है तो तभी तकाज़ा है, परेशान होंगे। तो मैं अंदर गया, मैंने वाशरूम साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने आके इस बंदे से कहा कि आप जाएं, अपनी ज़रूरत पूरी करें। चुनाचे वो आदमी इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ, बार बार उसने इसका इजहार किया कि हज़रत मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो दूसरे की ज़रूरत को सामने रखकर उसके लिए वाशरूम तक को साफ़ करे। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें ये ज़र्फ़ अता फरमाए, वाशरूम बंद है, आपके हल्के से पानी डालने से खुल सकता है, आप खोलें। और कम से कम ये ज़रूर हो कि हम वाशरूम की बंदिश का ज़रिया ना बने, अपना तकाज़ा पूरा करें, तकाज़ा पूरा करने के बाद वाशरूम में पानी भरा। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, वाशरूम, उसके बाद आगे आ जाए हमारे जो चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये यहाँ सफ़ बिछी हुई है, ज़मीन है, इनमें अगर नापाकी लग जाए, कपड़ा है इसको नापाकी लग जाए, ये पाक करने का एक ही तरीक़ा है, उसूल एक है। वो क्या कि जो नापाकी लगी है वो नापाकी ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पाखाना लगा तो हमें नज़र आ रहा है पाखाना लगा है, पाखाना साफ़ हो जाएगा, नज़र आ जाएगा पाखाना साफ़ हो गया। एक दफ़ा धोने से साफ़ हो, एक दफ़ा धो लेंगे, 2 दफ़ा से साफ़ हो, 2 दफ़ा धो लेंगे, 3 दफ़ा से साफ़ हो, 3 दफ़ा धो लेंगे। इसको साफ़ करना मकसूद है, पखाने को ख़त्म करना मकसूद है। यहाँ पेशाब लग गया, पेशाब नज़र नहीं आता, यहाँ लगा, उसको दूर करना ये पाक करने के लिए ज़रूरी है, दूर करना पेशाब को। पेशाब दूर कैसे होगा? 3 दफ़ा निचोड़ लें, पानी बहाएं, निचोड़ लें। यकीन है तकरीबन 1 दफ़ा ही से पेशाब निकल जाएगा, थोड़ा बहुत रह गया दोबारा फिर निचोड़ ले, फिर कोई खुदा न खास्ता कोई ज़र्रा रह गया, कोई थोड़ा सा हिस्सा रह गया, तीसरी दफ़ा निचोड़ ले। मकसद ये है कि जो नापाकी लगी है वो नापाकी दूर हो जाए, कपड़ा पाक हो जाए। जिस्म को लगे नापाकी दूर होगी, जिस्म पाक। यहाँ जाए नमाज पे नापाकी लग गई, जाए नमाज से नापाकी को उसूल ये है, ये उसूल याद रखना, आगे मैं फिर मसाइल बताता हूँ आपको। उसूल ये है कि नापाकी को हम दूर करेंगे, नापाकी दूर होगी चीज़ पाक हो जाएगी, बदन होगा बदन पाक, कपड़ा होगा कपड़ा पाक, सफ़ होगी सफ़ पाक, जाए नमाज होगी जाए नमाज पाक। उसूल ये है कि नापाकी को, निजासत को ख़त्म कर दिया जाए। अब निजासत ख़त्म कैसे होगी? हमारे यहाँ बाज़ औक़ात नापाकी को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, यहाँ नापाकी लगी, आपने पानी लिया, पानी से नापाकी को दूर कर दिया। आपको ख्याल पैदा हुआ कि नापाकी कपड़े के अंदर सिरायत कर गई है, आपने कपड़े को निचोड़ लिया, दोबारा फिर कपड़े को पानी के नीचे किया, फिर निचोड़ लिया, तीसरी दफ़ा फिर निचोड़ लिया। तो 3 दफ़ा के बाद आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आपका कपड़ा पाक हो गया है। जिस्म पे लग गया, यहाँ से नापाकी को दूर कर दे। 1 दफ़ा से नापाकी दूर हो गई, आपका बदन पाक है। 3 दफ़ा से दूर हुई, आपका बदन पाक है। खुदा न खास्ता कोई नापाकी ऐसी है। अच्छा, एक और बात भी है, एक होती है नापाकी, एक होता है उस नापाकी का रंग। रंग दूर करना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात नापाकी ऐसी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई, मसला पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ों के ऊपर, शलवार के ऊपर वो जो माहवारी का खून होता है ख़वातीन को, वो लग गया, पाक कैसे होगा कपड़ा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको धो लिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि रंग तो बाकी रहेगा, खून लगा, ब्लड लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खून का रंग है, रंग का कोई एतबार नहीं है, रंग का कोई एतबार नहीं, रंग बाकी भी रहे, उसके बावजूद जब आपको ये पता चल गया कि खून निकल गया, नापाकी वहाँ से दूर हो गई, तो आपकी शलवार, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ या तो पानी के ज़रिए निजासत दूर होती है,
یا کیمیکلز کے ذریعے. اب جیسے حضرت نے ذکر کیا واشنگ مشین کا. واشنگ مشینیں 2-3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک واشنگ مشین تو وہ ہوتی ہے نا جس میں ہم کپڑا ڈال دیتے ہیں, نچوڑنا خود پڑتا ہے. اس میں کپڑے دھونے کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو کپڑا ناپاک ہے پہلے اسے الگ سے پاک کر کے پھر مشین کے اندر ڈالا جائے. مثلا کپڑا یہ ناپاک ہے, یہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے, کپڑا میلا بھی ہے, تو پہلے اس جگہ کو آپ اچھی طرح دھو کر نجاست کو دور کر دیں, آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. پھر اسے باقی پاک کپڑوں کے ساتھ مشین کے اندر ڈال دیں. اور اگر آپ نے مکس کپڑے پاک تھے ناپاک تھے مشین کے اندر ڈال دیے اور مشین چلی ہے, تو آپ کے پاک کپڑے ناپاک کپڑے اب تمام کو 3 دفعہ نچوڑنا ضروری ہوگا. آپ مشین اس کو وہ گھمائے گی, گھمانے کے بعد آپ 3 دفعہ نچوڑیں گے کپڑے کو. پاک اور ناپاک کپڑے اگر مکس ہو گئے, اگر مکس نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے اور اس جگہ سے ناپاک ہے, آپ وہ جگہ دھو لیں گے. یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے, کہاں سے ناپاک ہے آپ کو نہیں پتہ, آپ پورے کپڑے کو پہلے 3 دفعہ نچوڑ لیں کہ نجاست جو ہے وہ نکل جائے, اس کے بعد اسے جو ہے وہ دھو لیں. اچھا, ایک آٹومیٹک مشین ہوتی ہے جس میں وہ پانی خود لیتی ہے, اس میں آپشن ہوتی ہے نا 3 دفعہ پانی لینے کا, تو 3 دفعہ پانی کے اوپر کلک کر کے اس کو 3 دفعہ کے پانی کے اوپر لگا دے. وہ مشین خود ہی 1 دفعہ پانی لے گی, خود ہی نچوڑے گی, پانی آگے چلا جائے گا, نیا پانی لے لے گی, تیسری دفعہ نیا پانی لے لے گی. تو وہ کپڑے مشین خود نچوڑتی ہے, وہ بھی مشین کے 3 دفعہ نچوڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈرائی کلین ہوتا ہے. ڈرائی کلین میں پانی نہیں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے آپ کو اصول بتایا کہ نجاست ختم کرنا, ڈرائی کلین میں بھی نجاست ختم ہو جاتی ہے, کیمیکلز کے ذریعے نجاست کو اندر سے چوس لیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. نجاست ختم ہو جائے گی, بظاہر اب پانی کا استعمال نہیں ہوا, کیمیکلز کے ذریعے ہو گیا. نجاست ختم ہو جائے, کسی بھی ذریعے سے ختم ہو, کپڑا پاک ہو جاتا ہے. نجاست کسی بھی طرح, جیسے دھوپ لگ کے تو اثر ختم ہو جاتا ہے. زمین کا وہ میں تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اندر سے نجاست کھینچ لی جائے, کپڑے کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا نجاست, آپ نے اندر سے اس کو کھینچ لیا تو ٹھیک ہے, نجاست ختم ہو گئی, کپڑا پاک ہو گیا. آپ ڈرائی کلین کے ذریعے کھینچیں, 3 دفعہ نچوڑ کر کھینچیں, مشین کو آرڈر دیں, مشین 3 دفعہ نچوڑ کے اس کو صاف کرے, 3 دفعہ بہرحال اس کو دھونا ساتھ میں نچوڑنا یہ ضروری ہے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی, جیسے مثال کے طور پہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے, یہاں کارپیٹ کو آپ نے اچھی طرح بچھایا ہوا ہے, کارپیٹ اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا, اس کو پاک کرنا. یا پہلے میں مثال دوں آپ کو, موٹا گدا ہے, مولٹی فوم کا گدا ہے, ڈائمنڈ فوم کا گدا ہے موٹا, اس کے اوپر جو ہے وہ بچے نے پیشاب کر دیا, گدا ناپاک ہو گیا. اب گدے کو نچوڑا نہیں جا سکتا, اس میں اب 2 طریقے ہیں پاک کرنے کے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے گدے کو دھوئیں, یا اس جگہ مثال کے طور پہ یہ گدا ہے نا پورا, یہاں ناپاکی لگی, بچے نے پیشاب کر دیا, آپ گدے کو یوں کھڑا کریں اور اس جگہ سے اچھی طرح پانی بہا دیں. اب پانی بہانے کے بعد اس کو نچوڑنا تھا, نچوڑا جا نہیں سکتا, تو آپ اس کو یوں کھڑا کر دیں, اس میں سے قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں, پانی ٹپکنا بند ہو جائے. دوبارہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کو دوبارہ دھو دیں. وہ پانی ٹپکنا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 دفعہ نچوڑ لیا ہے, آپ پھر دوبارہ اس کو دھو دیں, پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تیسری دفعہ دھو دیں, اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر دیں, خشک ہو جائے گا, یہ پاک ہو. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے, گدے کو تو ہم نے اٹھا لیا, مثال کے طور پہ یہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے, کارپیٹ پہ اس جگہ بچے نے پیشاب کر دیا, اب آپ سارا کارپیٹ اٹھائیں, اٹھا کے دھوئیں, خشک کریں, دوبارہ بچھائیں. ظاہر ہے مشکل, ہم کیسے بچھائیں گے, بچھانے کے لیے باہر سے بندہ بلانا پڑے گا.
تو وہاں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ کارپٹ بچھا ہوا ہے نا، یہاں پہ بچے نے پیشاب کر دیا، آپ اس جگہ کے اوپر پانی ڈال دیں، پانی ڈالنے کے بعد اس پانی کو کسی طرح یہاں سے آپ سک کر لیں، خشک کر دیں، ٹاول کے ذریعے کر دیں، ویکیوم کے ذریعے آپ کر دیں، مشین کے ذریعے کر دیں، کسی خشک کپڑا یہاں لگا کر اس کے ذریعے کر دیں، جو بھی طریقہ، جو پانی اس کے اوپر آپ نے ڈالا تھا آپ نے وہ پانی یہاں سے اٹھا لیا، تو پانی ایک دفعہ آپ نے یہاں سے یوں کر کے کپڑے کے ذریعے، ٹاول کے ذریعے، مشین کے ذریعے آپ نے یہاں سے اٹھایا، گویا آپ نے ایک دفعہ نچوڑ دیا، دوبارہ پھر پانی ڈال دے، پھر ٹاول کے ذریعے اسے اٹھا لے، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالے، پھر ٹاول کے ذریعے اسے اٹھا لے، تو آپ کے یہ جو کارپیٹ ہے جو زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے یہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ زمین جو ہوتی ہے، زمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عرض کیا، جیسے وہ بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ جو یہ زمین ہوتی ہے اس کی جو طہارت ہے، پاکی ہے، یبسوہا، جب یہ خشک ہو جائے، مٹی ہے نا، مٹی کے اوپر خدا نخواستہ کسی نے پیشاب کر دیا، سورج کی روشنی پڑی، اثر بالکل ختم ہو گیا، بو نہیں ہے، گیلی نہیں ہے، سب کچھ ختم، کوئی پتہ نہیں ہے پیشاب کہاں کیا تھا، تو آپ کی وہ جو زمین ہے وہ پاک کہلائے گی۔ اس کے اوپر اگر آپ نماز ادا کرنا چاہیں گے تو نماز ادا کر سکتے۔ نماز سے ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا، مثال کے طور پہ آپ نے یہاں کارپٹ بچھایا ہوا ہے، بچے گھر میں ہیں، کبھی یہاں پیشاب کر دیتے ہیں، کبھی یہاں کر دیتے ہیں، کبھی یہاں کر دیتے ہیں، کبھی یہاں کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کارپٹ کس جگہ سے پاک ہے کس جگہ سے ناپاک ہے، آپ نے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے، خشک ہو گیا آپ نے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی جائے نماز وغیرہ بچھا لیں گے اور جائے نماز بچھا کر آپ جائے نماز کے اوپر نماز ادا کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جائے نماز کے نیچے جو کارپٹ کا حصہ ہے وہ بھی پاک ہو، اگر ناپاک کارپٹ کے اوپر آپ نے پاک جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہے جی کیا نام ہے اس کا مختصر سا پاک کرنے کا طریقہ۔ اور ایک آگے جو ہے اس کے بعد بدن کا میں نے عرض کیا، بدن میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہے کہ آپ کے بدن پہ ناپاکی لگ گئی، استنجا جیسے ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کا بھی خاص خیال رکھیں، استنجے سے مجھے یاد آیا، وہ مولانا جواد صاحب نے بھی مجھے حکم بھی دیا تھا کہ بعض اوقات استنجا کرتے ہوئے ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم کا میرے بھائیوں شکار نہ ہو۔ بعض اوقات ہم استنجا کرتے ہیں تو کافی دیر لگا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے شیطان پھر ہمیں کئی منٹ استنجے کے اوپر لگا کے رکھتا ہے، کئی منٹ وضو کے اوپر لگا کے رکھتا ہے، تو یہ نہ کریں۔ جب آپ نے 3 دفعہ استنجا کر لیا، پانی یعنی بہا دیا، 3 دفعہ اچھی طرح آپ نے ہاتھ سے صاف کر دیا، آپ کا استنجا ہو گیا، وہم میں بھی نہ پڑے، لیکن استنجے کو ادھورا بھی نہ چھوڑیں کہ خدا نخواستہ ابھی آپ کو شک ہی ہے پتہ نہیں نجاست گئی ہے یا نہیں گئی، ختم ہوئی یا نہیں، آپ اٹھ جائیں، نہیں، اپنی تسلی کر لیں، البتہ وہم میں نہ پڑیں۔ وہم میں پڑھنا ایک الگ طرح کی غلطی ہے اور ادھورا چھوڑ دینا یہ الگ طرح کی غلطی ہے، دونوں کے درمیان میں اپنی تسلی کر لیں اور وہم کی طرف جانے سے خود کو روکیں۔ تو استنجا جو ہے، نجاست کہیں بھی لگ جائے آپ اس کو پانی کے ذریعے دھو دیں گے، نجاست ختم ہو جائے گی، آپ کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے ظاہری طہارت، ایک ہے وضو اور غسل کی طہارت، میں وہ بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے، بلکہ پہلے میں یہ بھی ذکر کر دوں، بال، غیر ضروری بالوں کو کاٹنا یہ بھی طہارت کا حصہ ہے، بغل کے بال، اسی طرح زیر ناف بال کی میں حد ذکر کر دوں، یہ جو ناف ہوتی ہے نا، ناف، اگر آپ یہاں سے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، اس سے ذرا نیچے سے کاٹنا چاہیں 4 انگل کے قریب نیچے سے تو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، وہاں سے آپ آغاز کر دیں 2 انگل 3 انگل نیچے سے، ناف سے کر دیں اور بھی بہتر ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ پاخانے کی جو جگہ ہے،
پاخانے کی جگہ کو بھی، وہاں جو بال ہیں اس کو بھی صاف کر لیں، بہتر یہ بھی ہے، یہ بھی بہتر ہے کہ آپ پاخانے کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہاں سے بھی بالوں کو صاف کریں۔ انسان کا جو اللہ نے نفس بنایا ہے اس کے ساتھ جو خصیے ہیں ان کو بھی صاف کر لیں، آپ وہاں سے بھی بال صاف کر لیں۔ ناف سے لے کر پاخانے کے راستے تک کا تمام جو حصہ ہے اس تمام سے آپ بالوں کو صاف کر لیں، اور یہ کسی طرح بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، بلیڈ کے ذریعے، آپ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے شرعاً جائز ہے، باقی طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی لائن ہے۔ ہم صرف اتنی سی بات بتائیں گے کہ بال صاف کرنا ضروری ہے، طریقہ جو بھی ہو اس کا۔ البتہ اگر آپ استعمال کریں گے بلیڈ کا تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو آپ بہرحال یہاں سے اس کی حد شروع ہوتی ہے ناف کے ذرا نیچے سے، پاخانے کے مقام تک، اور پاخانے کا مقام کو بھی آپ شامل سمجھے اور خصیے بھی جو ہیں ان کو بھی شامل سمجھے۔ یہ غیر ضروری بال آپ جو ہیں وہ ان کو صاف کریں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لینے بہتر ہے، 15 دن میں تو ضرور کر لینے چاہیے، باقی اگر کوئی 40 دن تک نہیں کرے گا تو پھر مکروہ ہو جائے گا اور بات جو ہے وہ غلط طرف چلی جائے گی۔ لیکن ہفتے کے بعد ان بالوں کو ہفتے کے اندر اندر صاف کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح بغل کے جو زائد بال ہیں ان کو بھی جو ہے وہ صاف کر لینا چاہیے، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں۔ اب رہ گیا باقی وضو اور غسل۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ جو کام بھی آپ کریں گے اس میں کچھ چیزیں فرض ہوں گی، کچھ چیزیں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ غسل کے 3 فرض ہیں، میں موٹے موٹے عرض کر دوں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیں، کر کے اچھی طرح پانی پورے منہ میں چلا جائے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا روزہ ہے پھر غرغرہ نہ کریں، اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو غرغرہ نہ کریں، روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں، روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیں کر کے اچھی طرح۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا دوسرا فرض ہے۔ ناک میں پانی اس جگہ تک، یہ نرم جو ہے نا، یہاں تک بس۔ بعض لوگ پانی اتنی زور سے ڈالتے ہیں کہ دماغ تک پانی چلا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک پانی پہنچ گیا کافی ہے، یہ نرم جو حصہ ہے ناک کا یہاں تک پہنچ جائے کافی ہے، اور یہ آرام سے پہنچا کے آپ انگلی کے ذریعے کنفرم کر لیں، مزید یوں کر لیں، تسلی ہو جانی چاہیے۔ اتنی زور سے وہ ناک میں پانی ڈالنا کہ دماغ تک چلا جائے وہ مناسب نہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ باقی سنت یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں غسل کرنے کے لیے، سنت طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ہاتھ دھویں، استنجا کریں، استنجا کہیں ناپاکی لگی ہوئی ہے ناپاکی کو دھویں، اور اس کے بعد آپ وضو کریں۔ وضو میں پھر دوبارہ ہاتھ دھوئیں گے، وضو کریں پورا وضو، پاؤں بھی دھو لیں۔ وہ جو پہلے حکم تھا نا کہ پاؤں بعد میں دھو لے، اس کی اب ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے واش روم صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ پاؤں بھی دھو لے، پورا وضو کریں، مسح بھی کریں، پاؤں بھی دھو لے، اور اس کے بعد اپنے جسم کے اوپر پانی بہائیں، پورے جسم کے اوپر، دائیں طرف پہلے بائیں طرف بعد میں، اور آپ کا جو ہے وہ غسل سنت کے مطابق ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اچھا اب رہ گیا وضو۔ وضو کے 4 فرض ہے، وضو کے 4 فرض۔ ایک فرض ہے یہ چہرہ دھونا، یہ دوسرا فرض ہے یہ بازو یہاں تک کوہنیوں سمیت، کونیاں شامل ہے، دھونی ہے، یہ کونی یہاں تک دھونا ہے۔ تیسرا ہے مسح کرنا، مسح۔ چوتھا ہے پاؤں کو جو ہے وہ دھونا ٹخنوں سمیت، ٹخنے ہیں نا، ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک آدمی نہاتا ہے، گیا واش روم میں گیا، جلدی جلدی اس نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، جلدی جلدی نہایا، اس کا وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ یہ سوال اب آپ سے، آپ بتائیں۔ ہے جی، کچھ کہہ رہے ہو گیا، کچھ کہہ رہے نہیں ہوا۔
نہیں ہوا. وہ بیٹا کہہ رہا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بیٹا بتاؤ وجہ. اس نے مسا نہیں کیا. دیکھو کتنی اچھی بات کی اس نے, دیکھو لاجیکل بات کی ہے. مسا کرنا فرض تھا نا, اس نے نہیں کیا. لیکن بیٹا یہ اصول یاد رکھے کہ مسا جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا, اس میں ادنا چیز خود بخود آ جاتی ہے. تو جب ہم نے اپنے سر کو دھو لیا, اس کو دھو لیا, تو اس کے اندر مسا خود بخود آ جاتا ہے. تو جو ادنا چیز ہے وہ اعلیٰ چیز کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. تو اب ہم نے جو مسا تھا نا بیٹا, وہ مسا پایا گیا, کیونکہ مسا تو صرف گیلا کرنا تھا نا, ہم نے تو اس کو باقاعدہ دھویا ہے. باقاعدہ دھونے میں گیلا ہونا خود بخود پایا گیا, تو لہٰذا بیٹا اس کا وضو ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ایک فرض تھا چہرہ, نہا کے چہرہ دھل گیا نا. ایک فرض تھا یہ, دھل گیا نا. ایک فرض تھا پاؤں دھونا, دھل گیا نا. ایک فرض تھا سر کو گیلا کرنا, وہ گیلا کیا, وہ تو بالکل ہی دھل گیا. دھلنے سے گیلا تو بطریق اولا ہو گیا. لہٰذا وضو کے فرائض سارے پورے ہو گئے, اور اس کا جو ہے وہ وضو جو. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں عام طور سے کہ جی گرمی تھی, میں جلدی جلدی آیا, میں نہایا. غسل فرض نہیں تھا, ویسے ہی گرمی میں جیسے ہم نہاتے ہیں. اس کے بعد میں نے نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد مفتی صاحب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وضو کیا ہی نہیں, میں نے تو وضو کیا ہی نہیں. میری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا کیا جواب ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ نے جا کے نہانے کے لیے اپنے اوپر پانی ڈالا پورے جسم کے اوپر, آپ کا وضو خود بخود ہو گیا. البتہ نہانے کے لیے وضو کرنا سنت تھا, وہ طریقہ میں نے پہلے ذکر کر دیا. سنت یہ ہے آپ نہانے کے لیے جائیں, غسل کا نہانا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا بلا وجہ, جس کو ہم نہانا کہتے ہیں, آپ پہلے وضو کریں, یہ سنت ہے غسل کی, وضو کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اچھا ایک اور مسئلہ, اچھا ایک اور مسئلہ, ایک آدمی کے اوپر غسل فرض تھا, وہ آدمی گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, اور آ کر اس نے نماز ادا کر لی. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, آ کر کیا کیا, اس نے نماز ادا کر لی. اس کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہے نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ فرض چھوڑ دیا. بالکل بہترین ماشاءاللہ, اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے, بہترین ماشاءاللہ, کیونکہ اس کا فرض چھوٹ گیا. اچھا اب وہ کیا کرے, کیا دوبارہ پورا غسل کرے یا صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں سبھی کہ دوبارہ پورا نہانا ضروری ہے. پورا نہانا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اب جا کر صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے, اس کے تینوں کے تین فرض ادا ہو گئے, اگرچہ الگ الگ ٹائم میں ہوئے. ایک ہی ٹائم میں تینوں فرض ادا کرنا فرض نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ نہا لے, سارے کام کر لے. لیکن اگر سردی کا موسم ہے, اب بیچارہ دوبارہ نہائے, پانی گرم کرے, وہ کہتا ہے میں صرف کلی کر لوں, ناک میں پانی, بالکل ٹھیک, اس کا بالکل غسل مکمل ہو جائے گا. بلکہ مجھے یاد آیا غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا, وضو کر کے نماز ادا کی. تو اس زمانے میں پانی چونکہ کم ہوتا تھا, پانی کم ہوتا تھا نا, اور مٹی, اور یہ لوگ محنتی بھی تھے, محنت کرتے تھے. پاؤں مبارک کے اوپر کہیں مٹی لگی ہوئی تھی. آ کے جلدی جلدی وضو کیا, وضو کر کے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے بازار چلے گئے. بازار میں پہنچے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے تو یہ ٹخنے صحیح طرح دھلے ہی نہیں ہیں. انہوں نے یوں کر کے دیکھا, وہ مٹی لگی ہوئی تھی نا, تو سمجھ گئے کہ اوہو میرے تو ٹخنے دھلے ہی نہیں. انہوں نے کیا کیا, آ کے اپنے صرف ٹخنے دھوئے اور نماز دوبارہ ادا کر. یعنی وضو میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی آپ نے کچھ اعضاء دھو لیے اور کچھ اعضاء آپ بعد میں دھوئیں گے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. اور غسل کا بھی یہی ہے, آپ نہا لیے, ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا بھول گئے, کوئی بات نہیں ہے, دوبارہ آپ صرف کلی کر لیں, صرف ناک میں پانی ڈال لیں, آپ کا جو ہے وہ غسل. اچھا جی,
अच्छा, पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम बाज़ औक़ात नाम लिखवा लेते हैं अपना, ये बच्चे जो होते हैं ना, अपना नाम लिखवा लेते हैं केमिकल्स के साथ, और वो केमिकल्स ऐसे होते हैं कि नीचे पानी नहीं जाता। यहाँ नाम लिखवा लेते हैं ना, और केमिकल्स के साथ लिखवाते हैं, और केमिकल्स ऐसे होते हैं कि नीचे पानी नहीं जाता। अब आप सवाल करेंगे कि मुफ्ती साहब पता कैसे चलेगा नीचे पानी गया या नहीं गया? उसका तरीका ये है कि आप, अब पसीना आ रहा है ना, जैसे मुझे आ रहा है, आप यूं करके देखें कि उस केमिकल्स की जगह पे आपको पसीना आता है या नहीं आता। अगर वहाँ पसीना नीचे से ऊपर आता है तो ऊपर से पानी भी नीचे जाता है, और अगर आपको नीचे से पसीना ऊपर नहीं आता तो फिर ऊपर का पानी भी नीचे नहीं जाता। अगर केमिकल्स आपने लगाए हैं तो आपने बड़ी गलती की है। केमिकल्स को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना आपका गुस्ल, आपका वुज़ू नहीं होगा, ये अधूरा रह जाएगा। हाँ, बग़ैर केमिकल्स के अगर आप नाम लिखवाते हैं, गलत वो भी है, नाम नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन आपका वुज़ू गुस्ल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, मिसाल के तौर पे ये पेंट है, पेंट लग गया हमारे यहाँ, और पेंट के नीचे पानी नहीं जाता, तो अब हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है कि पहले पेंट को दूर करें। अलबत्ता अगर पेंट को अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा कहीं लगा रह गया, जैसे नाखून के इन हिस्सों पे कहीं ना कहीं अगर मैं पेंट करूं तो पूरा हाथ जितना भी मैं धो लूं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका इतना सा हिस्सा लगा रह जाता है, तो वो मुआफ़ है, उसमें हमारा वुज़ू गुस्ल हो जाएगा। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करके पेंट दूर करना ये ज़रूरी है। इसी तरह औरतें बाज़ औक़ात नाखून पॉलिश लगा लेती हैं, वो जो नाखून पॉलिश होती है ना, उसके नीचे भी पानी नहीं जाता, तो अगर उन्होंने वुज़ू गुस्ल करना है तो अपनी पॉलिश को उतारेंगी, वुज़ू गुस्ल करेंगी, उसके बाद दोबारा पॉलिश लगानी है लगा लें। इसी तरह बाज़ औक़ात आटा खुश्क हो जाता है, खुश्क आटा अगर खुश्क हो गया तो उस आटे को आम तौर से वैसे जब उसके ऊपर पानी डाला जाए ना, गीला हो जाता है, गीला। अगर वो गीला हो गया, नीचे पानी चला गया तो ठीक है, लेकिन अगर गीला नहीं हुआ और नीचे पानी नहीं गया तो वुज़ू गुस्ल अधूरा है। इसलिए अच्छी तरह अगर कोई आटा गूंदा है, खुश्क हुआ है, आटे में वैसे ये आम तौर से नहीं होता, नाखून पॉलिश में ख़ास तौर से एहतियात करनी पड़ेगी। और एक चीज़ आखिरी ये रह गई है मेरे भाइयों, तयम्मुम, वो नीयत का भी मेरे भाई ने कहा, मैं वो भी तफसील से अर्ज़ करता हूँ। तयम्मुम, बाज़ औक़ात हम बीमार होते हैं, अल्लाह मुआफ़ करे, अल्लाह सभी को सेहत अता करे, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस वक़्त तयम्मुम करने की इजाज़त है। या पानी है ही नहीं, किसी ऐसी जगह है पानी का हुसूल मुश्किल है, तो हम तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का क्या तरीका है? आप मट्टी के ऊपर अच्छा तयम्मुम, अच्छा मैं जो मसाइल ज़िक्र कर रहा हूँ ना, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के हैं। बाज़ दीगर इमामों की तहक़ीक़ थोड़ी सी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ भी होती है, ज़ाहिर हर इंसान की अपनी राय है, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय के मुताबिक मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। किसी साहब ने किसी और की राय मालूम करनी है तो बेशक बाद में मालूम कर ले। तो मट्टी के ऊपर आप हाथ मारें, मट्टी पत्थर के ऊपर भी हो सकता है, पत्थर के ऊपर आप हाथ मारें, हाथ मारने के बाद आप अपने हाथों को झाड़ें कि अगर मट्टी लग गई है तो वो, और उसके बाद ये यूं कर पूरे चेहरे के ऊपर एक दफ़ा, फिर उसके बाद ज़मीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर, पत्थर के ऊपर मारें, हाथों को झाड़ें कि मट्टी ना लगे। अब आप अच्छी तरह अगर यूं करके आप करेंगे तो ठीक है, वो जो तरीका बताते हैं हमारे बुजुर्ग हज़रात। लेकिन अगर आप जो हैं वो वैसे जैसे होता है यूं करके आराम से आप अपने दोनों बाजुओं को मसा करना चाहते हैं तो ठीक है, आपका तयम्मुम हो गया। तयम्मुम में नीयत करना ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के तयम्मुम नहीं होता। आपने वुज़ू का तयम्मुम, अच्छा गुस्ल का तयम्मुम भी यही है, वुज़ू का तयम्मुम भी यही है। आप वुज़ू के तयम्मुम की नीयत करेंगे आपका वुज़ू हो जाएगा, आप गुस्ल के तयम्मुम की नीयत करेंगे आपका गुस्ल हो जाएगा। बग़ैर नीयत के आपका न तयम्मुम वुज़ू का होगा न तयम्मुम गुस्ल का होगा। और बाकी ये जो वुज़ू गुस्ल है ना, इसमें नीयत करना इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़रूरी नहीं है। कोई बग़ैर नीयत के भी गुस्ल कर लेगा, उसका गुस्ल हो जाएगा,
बगैर नीयत के वुजू कर लेगा उसका वुजू हो जाएगा, सवाब से महरूम रहेगा। सवाब हासिल करने के लिए उसे वुजू की भी नीयत करनी पड़ेगी, गुस्ल की भी नीयत करनी पड़ेगी। और तयम्मुम के लिए नीयत करना ज़रूरी है, शर्त है। अगर किसी आदमी ने तयम्मुम की नीयत नहीं की तो उसका तयम्मुम नहीं होगा, ना वुजू का होगा ना गुस्ल का होगा।